السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، آیت نمبر 250 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 251 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَزَمُوهُمْ، تو سب سے پہلے جب بھی آپ قرآن پڑھے یا اس کو تجوید کے ساتھ سیکھے تو آپ سب سے پہلے ایک لفظ لے لیں اور اس کے اندر 3-4 چیزوں کو غور کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پر فَهَزَمُوهُمْ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظ تو سمجھتے ہیں نا، کئی حرفوں کو جوڑ کر یعنی کہ کئی لیٹرز جب آپس میں جڑتے ہیں، ملتے ہیں، تب ایک لفظ یعنی کہ ورڈ بنتا ہے۔ تو یہاں پر فَهَزَمُوهُمْ یہ ایک لفظ ہے اور یہ کئی حرفوں سے مل کر بنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی لفظ کے اندر یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ اس لفظ میں جتنے حروف یوز ہوئے ہیں اس میں کتنے حرف باریک پڑھے جانے والے ہیں اور کتنے حرف موٹے پڑھے جانے والے ہیں۔ تو جب آپ اس لفظ کو دیکھیں گے تو غور کریں گے کہ اس میں کوئی بھی موٹا پڑھا جانے والا حرف نہیں ہے، سارے حرف جو یوز ہوئے ہیں یہ باریک ہے۔ تو اب وہ چیز ختم ہو گئی کہ آپ نے موٹا ادا نہیں کرنا۔ اب دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہے اور کہاں پر واو مدہ یا مدہ الف مدہ آ رہا ہے۔ تو اس چیز کو خیال میں رکھنا ہے کہ جہاں پر زبر زیر پیش ہے اس کو ہمیں بالکل جلد ادا کرنا ہے، اور جہاں پر واو مدہ الف مدہ یا مدہ آ رہا وہاں پر کھینچنا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس بھی حرف کو آپ ادا کر رہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جائے گی، جیسے کہ کوئی حرف سیٹی نما ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرف سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی حرف میں سیٹی والی صفت بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ جو صفت ہے یہ ہر حرف کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے، تو اس کو آپ کو خیال میں رکھنا ہے۔ اب یہ لفظ دیکھیں فَهَزَمُوهُمْ، سب سے پہلے تو اس لفظ میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ، تو جو فَهَزَمُوهُمْ پڑھتے وہ غلطی کیا کرتے کہ اس زا کے اوپر انہوں نے تشدید ڈال دیا یعنی کہ شد لگا دیا، جبکہ یہ کیا ہے فَهَزَمُوهُمْ، فَهَزَ، تینوں کو سپریٹلی پڑھنا ہے، کسی کو بھی نہیں ملانا ہے نا، یہاں پر کہیں بھی شد نہیں ہے، کہیں پر بھی تشدید نہیں ہے۔ تو فَهَزَمُوا نہیں پڑھنا بلکہ فَهَزَمُوا، ہَزَمُوا۔ تو فا کو بھی جلد پڑھنا، ہا کو بھی جلد پڑھنا، فا اور زا کو بھی جلد پڑھنا کیونکہ زا کے اوپر بھی زبر ہے۔ یہ تینوں حرف اگر آپ دیکھیں گے تو تینوں کے اوپر زبر ہے، تینوں کو ہمیں جلد پڑھنا ہے۔ اچھا، اب فا تو آسانی سے نکلے گا، ہا بھی، اور زا کو جب آپ نکالیں گے تو زا میں ایک صفت پائی جاتی ہے جو کہ ہے صفت صفیر۔ کیا ہے؟ صفت صفیر۔ صفیر کے معنی ہوتا ہے سیٹی نما، یعنی کہ جب اس حرف کو آپ ادا کریں گے تو اس میں ایک سیٹی نما جھلک پائی جائے گی، یعنی کہ سیٹی نما آپ کی آواز سنائی دے گی۔ جیسے کہ یہاں پر جب ہم پڑھیں گے یہ جو ہے نا ایسا، اور اس کو سختی سے بھی ادا کرتے ہیں تھوڑا دانتوں کو دبا کر، فہز، ٹھیک ہے، جلد ادا کریں گے،
باقی خیال یہ رکھنا ہے کہ زا میں صفت صفیر ہے تو اس کی جو آواز نکلے اس میں سیٹی نما جھلک پائی جائے. آگے میم وا پیش مو، تو یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، یعنی کہ واو ساکن بن گیا اور واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا. تو جب بھی جزم والی واو سے پہلے پیش آئے تو وہ واو مدہ کا قاعدہ بنتا ہے. اور واو مدہ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے ہیں. دیکھیں مدہ کوئی بھی ہو، الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا مدہ ہو، یا اسی طریقے سے الٹا پیش ہو یا کھڑی زیر ہو یا کھڑا زبر ہو، ان چھوں کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ایک الف کھینچیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ فَهَزَمُوا فَهَزَمُوا. آگے ہم، ہا میم پیش ہم، یہ بھی بہت آسان ہے. ہم بس ہا کو میم سے ملا دینا ہے. اب دیکھیں گے، غور کریں گے، فوکس کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہر چیز کو جلد پڑھنا ہے. صرف اور صرف بیچ میں جو منہ آ رہا ہے وہاں پر ہم واو مدہ کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک الف کی برابر کھینچنا ہے. اب یہ سمجھ آ گئی. اب آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کرنا ہے روانی کے ساتھ. تو اب آپ کیا پڑھیں گے؟ فَهَزَمُوهُمْ 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 موہم. سمجھ آ رہی؟ منہ میں ہم پریشر ڈال رہے نیچے کی طرف، ہے نا، تاکہ ہم اس کو کھینچے، یعنی کہ منہ کو ہم لمبا کریں. اب لمبا کیوں ہو رہا؟ واو مدہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم پریشر ڈال رہے. موہم موہم موہم. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہو گیا واو مدہ. اب یہ لفظ ادا ہو گیا نا، اچھے طریقے سے آپ نے سیکھ لیا کہ کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح سے سمجھنا ہے ہر چیز کو. اب آگے چلیں گے. بِإِذْنِ اللَّهِ، بازیر بی، بالکل جلد پڑھنا. حمزہ ذال زیر اذ. اب آپ سوچیں کہ یہ تو حمزہ نہیں ہے، یہ تو الف ہے. تو غور و دھیان سے سنیں، جب بھی کسی الف کے اوپر نیچے کچھ بھی آ جائے، یعنی کہ زبر زیر پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا سکون شد، کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی سمبل آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے، تو اس کو پھر آپ الف نہیں بولیں گے، اس کو پھر آپ حمزہ بولیں گے. تو یہاں پر حمزہ ہی بولنا ہے. اگر الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، فور ایگزامپل یہاں پر دیکھیے الف ہے نا، اس کے اوپر کچھ نہیں، تو اب اس کو الف بولنا. یہاں پر دیکھیے الف ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت کوئی بھی سائن نہیں ہے، اس کو الف کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے الف ہے نا، اس کے اوپر کچھ نہیں، اس کو الف بولیں گے. تو جس الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو اس کو الف کہنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی الف ہو جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا کوئی سکون ہو یا شد ہو یا اور کسی طرح کی کوئی بھی حرکت ہو تو پھر اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ بولیں گے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے بِإِذْ. اب حمزہ کو ہم ذال سے ملا رہے. کس سے ملا رہے؟ ذال سے. اب ذال کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ ذال کیسا حرف ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اس کا مخرج کیا ہے، یہ ساری چیزیں سوچنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سوچ میں کیسے لائیں گے؟ جب آپ اس کو جانتے ہوں گے، آپ اس کا مخرج جانتے ہوں گے، اس کے صفات کے بارے میں جانتے ہوں گے، تبھی آپ ذہن میں لائیں گے. تو قرآن کو صحیح پڑھنے سے پہلے آپ کو مخرج کا جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ جو ذال ہے، ذال کا مخرج کیا ہے؟ سامنے کی جو دو دانت ہے نا، ثنایا علیاء، وہاں پر لگائیں گے زبان کی نوک کو اور پھر زبان کو، منہ کو اوپن کریں گے جیسے کہ ذال. پھر یہ جو دانت کی زبان کی نوک ہے نا وہ دانتوں کی جڑ میں ٹچ ہوگی جیسے کہ ذال. یہ جو ٹچ ہو رہی نا زبان کی نوک دانتوں کی جڑ میں، سامنے والی جو دانت ہے ثنایا علیاء اس میں ٹچ ہو رہی ہے. تو دانتوں کے بھی بہت سارے نام ہوتے ہیں جو کہ تجوید کے رولز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی تجوید کی اور بھی چیزیں، بہت ساری چیزیں آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ غور و دھیان سے میری جو کلاسز ہے نا وہ آپ غور و دھیان سے اگر آپ پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس کو دلچسپی کے ساتھ کریں گے نا تو یقین جانیں آپ کو اچھا قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا.
تو یہاں پر ہم رال کی ادائیگی باریکی کے ساتھ رال، یہ بات کا خیال رکھے کہ رال میں سیٹی والی آواز ہرگز نہیں آنی چاہیے ورنہ حرف بدل جائے گا. تو ہم یہاں پر پڑھیں گے بِإِذْ، ٹھیک ہے. تو بِإِذْ، اس کے بعد نون کو لام میں ملا رہے، نِلّٰہِ، نون کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کا لام کو ہم باریک رکھیں گے. جب بھی لفظ اللہ آئے، غور و دھیان سے سنیں گے، جب بھی لفظ اللہ آئے اور اس سے پہلے زیر ہو، یعنی کہ اس سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو لفظ اللہ کا لام کو باریک ادا کرنا ہے، باریکی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ بولڈ نہیں کرنا، لائٹ پڑھیں گے. جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ، لاہی، ٹھیک ہے. لاہی، لائٹ پڑھنے کا مطلب یہ ہے لاہی، اس طرح کا ساؤنڈ آئے گا. اور بولڈ پڑھنے کا مطلب ہے لاہی، بولڈ جب ہم پڑھتے ہیں تو لاہی، اس طرح کا ساؤنڈ نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو غور سے سنیں، جب بھی لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام لائٹ پڑھا جائے گا، یعنی باریک پڑھیں گے. اور جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام کو موٹا پڑھیں گے، یعنی کہ ہیوی بنا کر پڑھیں گے، بولڈ جسے کہتے ہیں نا، بولڈ ساؤنڈ، اس طرح سے ادا کریں گے. تو یہاں پر زیر ہے تو یہاں پر ہم لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھیں گے. تو ہم یہاں کیا پڑھیں گے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے. بہت آسانی کے ساتھ کلیئر ہو گیا. رال میں نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، بغیر سیٹی کے، لفظ اللہ کو باریک رکھنا ہے. آگے چلیں گے. وَقَاتَلَ، واو زبر و، قاف زبر ق، تا زبر تا، لام زبر لا. تو یہ جو لفظ ہے نا، واو تو جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اینڈ انگلش میں لکھتے ہیں نا، یا اردو میں اور لکھتے ہیں، تو واو اسی کا کام کرتا ہے عربی میں. اور یہاں پر ایک لفظ ہے قاتل، کیا ہے؟ قاتل. تو اب اس میں پھر فگر آؤٹ کرنا ہے کون سا حرف موٹا ہے کون سا باریک ہے. تو اس میں 3 حروف یوز ہوئے ہیں، قاف تا لام. تو تا اور لام تو باریک حرف ہے لیکن قاف موٹا حرف ہے، تو اس کی ادائیگی موٹے طریقے سے کریں گے، یعنی کہ ہیوی بنائیں گے. تو اب یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ قاتل، قاتل، قا 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 قا، اس طرح سے پڑھیں گے. اب یہاں پر کوئی پڑھ دے قاتالا، کیا پڑھے؟ قاتالا، تو قاف کی ادائیگی موٹے طریقے سے تو نہیں ہوئی نا. تو یہ غلطی ہے. جو حرف کے اندر جو بھی صفت ہے، چاہے موٹے پن کی ہے یا باریکی والی ہے یا سیٹی نما ہے یا سختی والا ہے، اس کو صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے اس حرف کو، ٹھیک ہے. اگر آپ صفت کے ساتھ نہیں ادا کریں گے تو حرف کچھ سے کچھ بن جائے گا، اور جب حرف چینج ہو جائے گا تو معنی بھی کچھ سے کچھ ہو جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھیں. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ وَقَتَلَ، قاف کو موٹا، لیکن تا میں جیسے پہنچیں گے آواز باریک ہو جائے گی. وَقَتَلَ، قَتَلَ. اب بالکل جلد ادا کریں گے، چاروں حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے. آگے چلیں. امید ہے کہ لیسن سمجھ میں آ رہا ہوگا. آپ لوگ کمنٹ کیا کریں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، کہاں تک آپ پہنچے ہیں. کچھ بھی اگر سیکھا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، حوصلہ افزائی ملتی ہے. چلے آگے چلتے ہیں. داود، دال الف زبر دا. اب یہاں پر دیکھیں میں نے کیا بولا؟ دال الف زبر دا. الف بولا نا، کیوں بولا؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر الف کے اوپر کچھ بھی حرکت نہیں ہے، کوئی بھی سائن نہیں ہے، تو اب یہاں پر اس کو الف بولیں گے. اب الف آ گیا، خالی ہے وہ بھی، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ بن گیا الف مدہ کا قاعدہ. تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دا، دا. اب دیکھیے الف دال جو ہے نا باریک حرف ہے تو باریکی کے ساتھ کھینچیں گے، ٹھیک ہے، لمبا کریں گے لیکن باریکی کے ساتھ. دا. آگے واو الٹا پیش وو، دا وو. واو الٹا پیش وو، وو کو بھی کھینچیں گے کیونکہ الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے.
اور کیا بتایا ہم نے کہ جیسے الف مدہ یا مدہ واو مدہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے الف الٹا پیش اور کھڑی زیر اور کھڑا زبر، یہ تینوں کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے داو داو، دو کو جل پڑھیں گے، باقی دا اور وو کو کھینچیں گے۔ اب ایک چیز یہاں پر غور کرے، یہ جو لفظ ہے نا داودا، یہاں پر اکثر و بیشتر یہ لفظ جہاں پر بھی آتا ہے تو بعض اوقات لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں؟ غور و دھیان سے سنیں گے، پڑھیں گے داؤدا، کیا پڑھیں گے؟ وقتل داؤدا۔ تو غور و دھیان سے دماغ کو شانت رکھ کے سوچے، واو الٹا پیش او کیسے ہو جائے گا؟ داؤدا جو پڑھتے ہیں تو او کیسے ہو جائے گا؟ او تو تب ہوگا جب حمزہ کے اوپر الٹا پیش آئے گا، جیسے کہ حمزہ الٹا پیش او، یہاں پر تو واو ہے تو آواز کو بالکل الٹتے ہوئے زبان کو بالکل الٹ کر نکالیں گے، دا وو وو، کیا پڑھیں گے؟ وو، او نہیں بولنا، او بولیں گے غلط ہو جائے گا، وو 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 ایسا بولنا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے داوودو، یہ بھی لفظ کلیئر ہو گیا۔ آگے جالوتا، جیم الف زبر جا، یہاں بھی ہم الف مدہ کر رہے ہیں، اس کے بعد لام وا پیش لو، یہاں بھی ہم واو مدہ کر رہے ہیں اور تا زبر تا، جالوتا، سب حرف باریک ہے، باریکی کے ساتھ نکالنا ہے۔ آگے چلیں گے وَآتَاهُ اللَّهُ، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا کھڑا زبر تا، ہا لام پیش ہل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام پیش ہل، میم لام پیش مل، کاف زبر کا۔ اب یہاں دیکھیے وَآتَاهُ آتَاهُ، واو کو جل پڑ رہے، یہ دونوں کو کھینچ رہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کو پھر لام سے ملایا، وَآتَاهُ اللَّهُ، لا بولیں گے، لفظ اللہ کا لام موٹا ہو جائے گا یہاں پر، کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا آ گیا؟ پیش آ گیا، تو اس کو ہم موٹا کریں گے، لاہل لاہل۔ اس کے بعد میم لام پیش مل، کاف زبر کا، ملکا۔ اب یہ جو دیکھیے تین لفظ ہم لوگوں نے ادا کیے نا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے نا، لفظ تین ہی ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اب خیال کس بات کا رکھنا ہے؟ آتا کھینچ کر پڑھیں گے، جس کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف ہے، لفظ اللہ کا لام کو موٹا رکھنا ہے، پھر ہا کو لام سے ملایا، میم کو لام سے ملایا، بالکل سمپل طریقے سے، بالکل جلد ادا کرنا ہے، کاف زبر کا، کاف کو باریک رکھنا ہے۔ آگے چلیں گے والحکمت، واو لام زبر ول، ہا کاف زیر حک۔ اب دیکھیے جو ہا کی ادائیگی ہے نا، ہا میں سینے سے ایک ہوا کی سی نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ ہوا کی سی، جیسے کہ ہا ہا ہا، اس طریقے سے۔ تو ہا کو کاف سے ملائیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ والحکمت، ماتا کو بھی جلد پڑھیں گے تو یہاں پر کہیں بھی کھینچنا نہیں ہے، بلکہ بس ہا کا خیال رکھنا ہے کہ ہا کی جو ادائیگی ہوگی پہلے سینے سے ایک ہوا کی سی نکلے گی۔ وہ ہوا کی سی کس طرح ہوتی؟ جیسے کہ ہم خوب دوڑتے ہیں نا، دوڑنے کے بعد جب رکتے تو ہپتے ہیں نا، سانس پھولتا ہپتے تو کس طرح کی آواز آتی؟ اس طرح سے، تو اسی طریقے سے ہا کی ادائیگی ہوگی۔ آگے چلیں گے وَعَلَّمَهُ، کیا لفظ ہے؟ وَعَلَّمَهُ۔ اب یہ لفظ پر غور کریں، بعض اوقات لوگ اسے پڑھیں گے وَعَلَّمَهُ، کیا پڑھیں گے؟ وَعَلَّمَهُ، تو علمہ نہیں ہے بلکہ عین ہے، کیا ہے؟ عین ہے، وعل وعل وعل، بالکل حلق سے، وَعَلَّمَهُ وَعَلَّمَهُ، ہوں میں کھینچ رہے، باقی کہیں نہیں کھینچنا، لام میں بس ملانا ہے، عین کو لام سے ملائیں گے اور عین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھے، اور ہوں میں کھینچنا ہے ایک الف۔ مِمَّا، میم میم زیر میم اور میم الف زبر ما، اب میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پر میم مشدد کا غنہ کریں گے جس کی مقدار ہے ایک الف۔
मिम्मा, मिम्मा, आगे यशा, यशा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करेंगे, या जबर या, शीन अलिफ मद जबर शा, हमजा पेश ऊ। लेकिन यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। जब आप यहाँ पर रुकेंगे तो हमजा के ऊपर क्या लगाएंगे, सुकून लगाएंगे, सही ना, सुकून लगाएंगे। तो हमजा भी अदा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मद है और मद के बाद उसी लफ्ज के साथ हमजा भी आ रहा है, तो ये हो गया मद्दे मुत्तसिल। 3 अलिफ 4 अलिफ 5 अलिफ इसकी मकदार है, इसको उतना ही खींचना है और हमजा को भी अदा करना है, ठीक है। जैसे कि जब भी हम किसी लास्ट जो लेटर है उसके ऊपर स्टॉप करते हैं तो उस हर्फ को अदा करते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ भी हमजा अदा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमजा लोगों का हज़फ हो जाता है, यानी कि समझ ही नहीं आता कि वो हमजा भी अदा करे, तो वहाँ पर थोड़ा ऐसा हमजा की बू आनी चाहिए। जैसे कि मिम्मा यशा, 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 समझ आ रही? इस तरह आपने स्टॉप करना है। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। आगे वलौला, वाव ज़बर वा, लाम वाव ज़बर लौ। अब यहाँ पर देखिए वाव साकिन है और उससे पहले ज़बर है। जब भी वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन का कायदा बनता है, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन का कायदा बनता है। ये देखिए वाव लीन और या लीन न ज़बर आने की सूरत में ही बनता है, यानी कि जब इससे पहले ज़बर हो, चाहे वो वावलीन हो चाहे वो यालीन हो, इससे पहले ज़बर होगा तो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वावलीन बन गया। नरमी के साथ इसकी अदायगी करेंगे, जल्द पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचना, सख्ती भी नहीं करनी और इसको लंबा भी नहीं करना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वलौ, क्या पढ़ेंगे, वलौ, वलौ। अब कोई यहाँ पर अगर पढ़ दे वलौ तो क्या गलती हुई कि उसने खींच दिया, जबकि वावलीन को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पर हम बगैर खींचे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वलौ, आगे ला, अलिफ मद्दा कर रहे, लाम अलिफ ज़बर ला, तो यहाँ पर खींचेंगे। उसके बाद दाल फा ज़बर दफ और आइन लाम पेश उल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा नून ज़ेर हिन, नून अलिफ ज़बर ना, सीन ज़बर सा। अब यहाँ देखिए वलौ में वावलीन किया, ला में अलिफ मद्दा किया, वलौला, वलौला, आगे दफ़उल्लाही, दफ़उल्लाही। अब यहाँ दाल फा ज़बर दफ, आइन लाम पेश उल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा नून ज़ेर हिन, दफ़उल्लाहिन। यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखिए, आइन भी निकालना, लफ्ज़ अल्लाह का लाम को मोटा भी करना क्योंकि यहाँ पर पेश है। वलौला दफ़उल्लाहिन, 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 ठीक है। हा को फिर नून से मिलाया तो नून मुशद्दद का गुन्ना, हिन्नासा। अब यहाँ तक देखिए मैं पढ़ रही हूँ, वलौला दफ़उल्लाहिन्नासा, ठीक है। आगे चलेंगे, बअज़हुम, बा आइन ज़बर बा, क्या पढ़ेंगे, बा आइन ज़बर बा, बा आइन ज़बर बा, यानी कि आइन की अदायगी सही तरीके से करनी है। बअज़हुम, दौद ज़बर ज़ा। अब देखिए दौद की अदायगी कैसे होती है, ज़बान का जो बगली किनारा है ना उसको दाढ़ में सटाएंगे। अब दाढ़ दाएं जानिब भी है बाएं जानिब भी है, ठीक है। जिन दांतों से हम चबाने का काम करते हैं, हम कोई चीज़ खाना खाते हैं ना तो चबाते हैं, जिन दांतों से चबाते हैं ना वो दाढ़ कहलाते हैं। तो उसमें टच करना है ज़बान का बगली किनारा, जैसे कि दौद, 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 इस तरीके से, और इसकी अदायगी मोटी होगी, यानी कि मोटापन
یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، تو اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے بعضهم، کیا پڑھیں گے؟ بعضهم. اب یہاں پر دیکھیں ہا کو میم سے ملا دیا، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر تھوڑی رکاوٹ ہوگی، جیسے کہ بعضهم. آگے ببعض، بازر بی، با عین زبر با، اگین عین کی ادائیگی باع باع. اس کے بعد ضاد لام دو زیر ول، کیا پڑھیں گے؟ ول 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 ول. ضاد لام دو زیر ول. لفسدتل، تینوں کے اوپر، چاروں کے اوپر زبر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، لام سے ملا دیا، سب کو جل ادا کرنا. لفسدتل، سین کی جب ادائیگی کریں گے سیٹی نما ظاہر ہونی چاہیے. سین اور زا کا جو مخرج ہے نا ایک ہی ہے، جیسے کہ ایسے ادا کرنا ہے. لفسدتل ارض، حمزہ را زبر ار، را کو موٹا رکھیں گے ار ار ار، اور ضاد پیش لو، ضاد پیش لو. لفسدت الارض. ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. آگے ولكن اللہ، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا. ایک الف کھینچ رہے کیونکہ لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. کاف نون زیر کن، نون مشدد کا غنہ کن. اللہ، نون کو لام سے ملایا، لام کھڑا زبر لا، موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس نون کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا. اللہ ولكن اللہ. ٹھیک ہے، نون مشدد کا غنہ بھی اور لفظ اللہ کا لام موٹا بھی. آگے ذو فضل، لو کیا پڑھیں گے یہاں پر نرمی کے ساتھ؟ لو 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 لو. وہ مدہ بھی ہو رہا تو کھینچیں گے لو. آگے فضل، کیا بولیں گے؟ فض فض فضل، لام دو زیر لن. اب دو زیر کی تنوین کے بعد عین آ رہا تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے نکلنا ہے، یہاں پر بالکل بھی دیر نہیں کرنا. تو ہم یہاں پر پڑھیں گے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر رال ہے، کیا ہے یہ؟ حرف رال، اور یہ کیا ہے؟ ضاد. دونوں کی آواز میں فرق محسوس ہو رہی ہے جب میں پڑھ رہی ہوں تو؟ رال ضاد ذال ضاد، کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا رال جو ہے نا یہ باریک حرف ہے، یعنی کہ حروف مستفیلہ کے اندر آتا ہے، اور یہ جو ہے نا ضاد یہ موٹا حرف ہے، یعنی کہ یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے. تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اور آواز سننے میں ڈیفرنس پتہ چلے گا کہ الگ الگ آواز ہے. لیکن بعض اوقات جب آپ کو مخرج نہیں پتہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ دونوں کو ایک ہی جگہ سے نکالیں گے، اور جب ایک ہی جگہ سے نکالیں گے تو حرف ایک ہی سنائی دے گا، جبکہ ان دونوں کا مخرج کیا ہے؟ الگ الگ ہے. رال کا مخرج الگ ہے. رال کو ہم کیسے ادا کرتے؟ زبان کی نوک کو ثنایا اولیہ کے سامنے یہاں پر دباتے ہیں، اس کے بعد منہ کو اوپن کرتے ہوئے زبان کی جو نوک ہے اس کو دانتوں کی جڑ میں ٹچ کرتے ہیں، تب جا کے حرف رال ادا ہوتا ہے. اور ضاد کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اس کو داڑھ میں سٹاتے ہیں، کروٹ لیتے ہوئے اس حرف کو ہم ادا کرتے ہیں. تو دونوں کا مخرج الگ ہے. جب آپ کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے نکالیں گے نا تو اس کا ساؤنڈ ہی الگ ہوگا، اور سمجھ میں آئے گا کہ ہاں حرف الگ الگ ہے، الگ الگ جگہوں سے نکالا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے مخرج کا بیان سیکھنا ہوگا اور پڑھنا ہوگا. تو مخرج جا کر سیکھے. اگر آپ کو نہیں پتا کس حرف کا مخرج کیا ہے تو میرے چینل پر موجود ہے، آپ کو مل جائے گا. مخارج کا بیان بول کے سیریز بنا ہوا ہے جو کہ نورانی قاعدے میں ہے. نورانی قاعدے کا پلے لسٹ کھولے اور وہاں پر جا کر سرچ کریں مخارج کا بیان تو آپ کو مل جائے گا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ذو فضل، یہاں پر ہم نے اظہار بھی کیا. اس کے بعد علی العالمین، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل عالمین. تو دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا، یہاں پر عین ہے اور یہاں بھی عین ہے نا، تو دونوں جگہ عین اچھے سے ادا کریں گے. علی العالمین، علی العالمین. کہاں کہاں کھینچنا ہے؟ غا میں اور می میں. اب یہاں پر نون کے اوپر سٹاپ کرنا ہے تو نون کے اوپر زبر ہے. جب بھی زبر زیر پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا اسی طریقے سے دو زیر دو پیش آئے تو وہاں پر ہم اس کو ہٹا کر اس کو ریموو کرتے ہیں، وہاں پر ہم سکون ڈالتے ہیں. تو یہاں پر زبر ہے تو یہاں پر زبر ہٹائیں گے اور سکون لگائیں گے. تو اب کیا پڑھیں گے؟ علی العالمین. اب یہاں پر ایک چیز غور کریں، بعض اوقات لوگ پڑھیں گے علی العالمین، یعنی کہ دونوں جگہ عین حذف اور حمزہ کو انہوں نے جوائن کر دیا، تو غلطی ہوئی نا. کوئی بھی حرف چینج ہو جائے گا تو معنی بھی تو چینج ہو جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھے. اگر کوئی حرف نہیں نکلتا اس کے خوب مشق کرے کس طریقے سے نکالنا ہے. اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو اس پر بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہے، آپ کو میرے شارٹس ویڈیوز جو ہے وہ جا کر چیک کرے. ہر حرف کو نکالنے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ ضاد کی ادائیگی کیسے ہوگی، عین کی ادائیگی کیسے ہوگی، قاف کی ادائیگی کیسی ہوگی، اسی طریقے سے ذا کس طرح نکالیں گے. تو بہت سارے حروف کو نکالنا ہے، جن حرفوں کا نکلنا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات اس پر میں نے ویڈیوز بنایا ہوا ہے، تو وہ آپ کو آسان 1 منٹ کی ویڈیوز میں آپ آسانی کے ساتھ سیکھ لیں گے. اور سیکھنے کے بعد اس کی پریکٹس کرنی ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز انسان سیکھتا ہے نا، تو اگر آپ ایک بار آپ سیکھ لیا اور اس کو چھوڑ دیا تو وہ چیز آپ کو پھر بعد میں نہیں ہوگا. تو آپ کیا چیز سیکھ رہے ہیں، کتنا سیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کتنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، جیسے فار ایگزامپل کہ کھانا بنانا میں جانتی ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بریانی میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے، لیکن آپ نے بنایا نہیں ہے، صرف جانتے ہیں. تو جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، بنائیں گے نہیں، تو آپ کو اچھا نہیں ہوگا، آپ اچھا نہیں بنا پائیں گے. تو پریکٹس بہت ضروری ہے کسی بھی چیز میں. تو جو بھی چیز سیکھیں نا اس کی خوب پریکٹس کریں. اور ہم لوگوں کے اندر یہی بات کم ہے کہ ہم پریکٹس ہی نہیں کرنا چاہتے، وقت ہی نہیں دینا چاہتے. تو قرآن کے خوب مشق کرے. اگر اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں وقت دے. ٹھیک ہے، فضولیات چیزوں جو ہوتی ہے نا، فضول چیزیں، اس سے بچے. ہم گھنٹوں گھنٹوں نا موبائل پر لگے رہتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، نماز کا ہمیں پتہ ہی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے اور ہم موبائل دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نماز کو وقت پر پڑھے، نماز کو بالکل بھی نہ ٹالے اور کاموں کو ٹال دے کہ نہیں یہ کام ابھی نہیں، نماز پڑھنا اس کے بعد کام دیکھیں گے، پہلے نماز پڑھیں. یاد رکھیے اگر آپ نماز پڑھیں گے نا اور کام کو ٹالیں گے نا تو وہ کام آپ کا اللہ بنا دے گا. اس بات کو یقین کے ساتھ سوچنا اور سمجھنا ہے، اور اس چیز کو یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اگر ہم اس کام کو چھوڑ کر پہلے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ میرا یہ کام بنا دے گا. اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے نا، کسی بھی چیز میں یقین ہونا ضروری ہے. آپ اللہ سے دعا مانگ رہے لیکن آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا. نہیں، اللہ بے شک دیتا ہے، یقین کے ساتھ مانگے. یقین کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے نا تو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. تو اس چیز کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے اور خود بھی سیکھے، دوسروں کو شیئر کرے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے. نماز اور قرآن کی پابندی کرے. جیسے کہ میں ہر ویڈیوز میں بولتی ہوں کہ دیکھیں نماز اور قرآن کے بغیر زندگی نہیں ہے.
اگر آپ سب کام کر رہے پھر بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ سمجھ لے کہ آپ نماز اور قرآن کو جب تک پابندی سے نہیں کریں گے، مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، تب تک آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتی۔ چاہے آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ لے، کوئی بھی دعا پڑھ لے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھا، دیکھیے فرض چیزوں کو چھوڑ کر اگر آپ زندگی میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا، جو چیزیں اللہ نے فرض کر دی ہے اس کو چھوڑ کر آپ زندگی میں سکون ڈھونڈ رہے، یہ چیزیں کر رہے وہ چیزیں کر رہے، تو یقین جانے سکون نہیں مل سکتا آپ کو۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، قرآن پڑھیں، اللہ سے دعا کرے، یقیناً آپ کو ہر ایک چیز ملے گا، اور یقین کے ساتھ اس چیز کو کرنی ہے۔ تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے، ویڈیو کو شیئر کرے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے اور اس چھوٹی سی محنت کو پوری دنیا میں عام کر دے، اور جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ کام لیتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔